السلام علیکم، دس از عبدالرحمن، ویلکم بیک۔ آج کی مارکیٹ دیکھتے ہیں اور آگے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں، اور کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن پر بات کی جائے گی اور اس کے بعد پھر اسے جلد وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم ڈیلی بیس پر ڈسکس کر رہے ہیں مارکیٹ، دیکھیں یہاں پر آج کا جو مارکیٹ کا بیہیویئر ہے اس کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، آج اس طرح کی پرفارمنس آئی کیوں ہے، اور آگے پھر کتنا یہ آگے جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہے، یہاں پر اس کا بیہیویئر کیسا رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ دو لیول ہوتے ہیں مارکیٹ میں جب کریکشن میں مارکیٹ آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک 50% کا امپورٹنٹ لیول ہوتا ہے، دوسرا 75% کا امپورٹنٹ لیول ہوتا ہے۔ اس کے بیچ میں جو لیول آتے ہیں جیسے کہ اوپر سے 23% پھر 38%، اس کے علاوہ پھر 50% جو آتا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ 50% پر مارکیٹ نے آ کر ایک اپورڈ کریکشن لی اور سائیڈ ویز چینل بنایا، کافی ٹائم یہاں پر اسٹے کیا، تو اٹ مینس کہ یہ جو لیول تھا یہ کافی اسٹرانگ رہا تھا اور وہاں پر مارکیٹ سسٹین نہیں کر پائی، وہاں سے نیچے آ گئی۔ پھر اس کے بعد 61 68 آتا ہے، پھر امپورٹنٹ لیول 75% کا آتا ہے۔ 75% پر آ کر بھی مارکیٹ نے بائی بیک لیا اور 40,417 کا لو دے کر اوپر آئی۔ اوپر آنے کے بعد پھر یہ ڈاؤن سائڈ آئی، ڈاؤن سائڈ کے بعد آج اس نے پھر سے اگین اس کو اوپر کی طرف کنٹینیو کیا، یعنی کہ جس طرح سے 50% کی کریکشن کے اوپر اس نے 7-8 دن اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ اس نے پرفارم کیا، اس نے بھی اس 3 دنوں میں اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ پرفارم کیا ہے ابھی تک۔ لیکن یہاں پر اس کی جو پرفارمنس ہے وہ 50% کی کریکشن کے بالکل الگ سے نظر آ رہی ہے اور بالکل مختلف ہے اس سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 75 کی جو کریکشن ہے وہ بہت اسٹرانگ لیول ہوتا ہے کیونکہ وہ باٹمز کے قریب ہوتا ہے۔ اب 75% کا جو لیول ہے یہ بریک ہوتا ہے تو نیچے ڈبل باٹم ہے، تو یہ کافی امپورٹنس رکھتا ہے۔ یہاں پر دو قسم کی کریکشنیں ہوتی ہیں، ایک تو ویکر اپورڈ کریکشن ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ اپورڈ کریکشن ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ ویکر ہے یا اسٹرانگ ہے۔ اب یہ سائیڈ ویز چینل بناتی ہے جس طرح سے 50% پر اس نے بنایا تھا، یا پھر یہ اوپر کے ریزسٹنس کو ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے۔ اب ریزسٹنس اوپر کون سا ہوگا، دیکھیں جو 50% پر مارکیٹ نے آگے جو سپورٹ لی تھی وہی اب مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، تو وہی 50% کی جو سپورٹ تھی وہ اب اس کا ریزسٹنس بنے گا۔ مارکیٹ اس ریزسٹنس کے پاس آ سکتی ہے، بالکل ممکن ہے، وہ 41,714 کا لیول بنتا ہے، 41,700 کے اراؤنڈ مارکیٹ ٹیسٹ کر سکتی ہے۔ اب یہ مارکیٹ کی یہ پرفارمنس آج کے دن اس طرح کی کیوں آئی اور کیسے آئی؟ سب سے پہلی چیز کہ نیوز بیسڈ مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے، اور نیوز کافی افیکٹو ہے۔ نیوز افیکٹو ہے یا نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریے گا۔ جب بھی اکانومی سے جڑی ہوئی چیزیں ان کے اندر بہتری آتی ہے، ان کے اندر کوئی بڑی چینج آ جائے، تو اٹ مینس کہ جو نیوز جو مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ کافی افیکٹو ہے، اس کا کافی بڑا اثر ہے مارکیٹ کے اندر، مارکیٹ کے لحاظ سے۔ تو اٹ مینس کہ اب جو خبر چل رہی ہے، آج کی جو ہمارے ملک میں جو خبر چل رہی ہے، جیسے کہ وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، وہ واپس آ رہے ہیں اور وہ اپنا حلف لے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو ٹاسک ہے، اس کا ٹاسک یہی ہے کہ ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے اور مہنگائی پر قابو پانا ہے۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ مارکیٹ نے بہت جو کہ اچھے طریقے سے اپنے آپ پر لیا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ کی پرفارمنس آج کی یہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈالر کتنی تیزی کے ساتھ نیچے گرا، 6.5 روپے، لگ بھگ 6.5 روپے ڈالر گرا ہے، تو یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ 6.5 روپے ایک دن میں ڈالر کا گرنا، ایک دن میں 6.5 روپے کا مستحکم ہونا، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک دن کے لیے۔ تو اگر یہ بڑی خبر ہے، اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہے، خبر دیکھیں 2 یا 4 1-2 دن یا 3 دن چلتی ہے، اس کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ تو نیوز بیسڈ مارکیٹ نے پرفارم کیا ہے، اور یہ زیادہ دیر تک سٹے نہیں کر سکتی اگر حالات یہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، جس چیز کی خبر ہے اگر اس میں بہتری آتی ہے چیزوں میں، ٹھیک ہے، اکانومی میں کوئی بہتری آتی ہے، ڈالر اسی طرح سے اگر نیچے جانا سٹارٹ لے لیتا ہے اور مہنگائی کے اوپر قابو پا لیتے ہیں، اگر ان چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور رزلٹ بھی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو مارکیٹ پاسبلٹیز ہیں کہ مارکیٹ ادھر سے ہی کوئی
اپنا باٹم بنائے گی، اپنی بیس بنائے گی اور آگے چلنے کی کوئی نہ کوئی بات کرے گی، اور وہاں پر ہمیں چیزوں کی سمجھ آ جائے گی، مارکیٹ کے سینٹیمنٹ سمجھ آ جائیں گے، مارکیٹ کی اوورآل جو پرفارمنس ہے وہ سمجھ آ جائے گی کہ مارکیٹ اب آگے پرفارم کرنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ لیکن اگر اسی طرح سے روٹین وائز چیزیں چلتی رہیں جیسے کہ ابھی آج کے دن سے پہلے چلتی آ رہی تھیں اور کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، ٹھیک ہے، اگر ویسا ہی رہا تو مارکیٹ بھی پھر روٹین میں ہی چلتی رہے گی، اور مارکیٹ اپنے جس طرح سے نیچے پریشر میں رہی اسی طرح سے پریشر میں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ابھی تک کی یہ پوزیشن۔ اوپر کا جو ریزسٹنس ہے 41,700 کے اراؤنڈ، اینڈ سپورٹ لیول آپ نے بالکل دیکھنا ہے 40,850، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 40,800 یہ سپورٹ لیول ہے، اس سے نیچے مارکیٹ کو نہیں آنا چاہیے، ادروائز مارکیٹ وہی کام کرے گی، پھر سے لو کو ٹیسٹ کرے گی۔ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ مارکیٹ اب چل رہی ہے، جیسے اس نے 50% کی کریکشن میں 7-8 دن ہائیز لوز کے ساتھ پرفارم کیا، ایک ہی ہائی ایک ہی لو کے ساتھ پرفارم کرتی جا رہی تھی، تو میں بھی یہاں پر بھی وہ حرکت کرے، ٹھیک ہے، لیکن اوپر کا جو ریزسٹنس ہے وہ ٹیسٹ ہو سکتا ہے، یہ زیادہ چانس ہے 41,700 والا۔ تو یہ نیوز بیسڈ رہی مارکیٹ آج کی، اور اس کے علاوہ جو خبر ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو کس جگہ پر ہوتی ہے، اس چیز کو بھی نوٹ کیجیے گا، کیونکہ میں نے ہمیشہ جو خبر کے اوپر اسٹریٹجیز بنانا اس کے میں بالکل خلاف ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ خبروں کے اوپر کوئی کام کیا جا سکتا ہے، لیکن خبر بھی ٹیکنیکلز کے ساتھ ملا کر، فنڈامنٹلز کے ساتھ ملا کر، انوائرمنٹ کے ساتھ ملا کر پھر لی جاتی ہیں، پھر جا کر خبر بھی ساتھ دیتی ہے، ٹھیک ہے نا، ورنہ صرف خبروں پر کام نہیں چلتے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خبر یہاں پر کس طرح سے افیکٹو ہے۔ ٹیکنیکلی مارکیٹ 75% کی کریکشن اویل کی ہے مارکیٹ نے، اور وہاں سے اپورڈ کریکشن اس کی بنتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ٹیکنیکلی مارکیٹ جس کی بیس پر اگر خبر آئی ہے تو وہ یہاں پر افیکٹو رہے گی اور یہاں پر اثر انداز رہے گی، کیونکہ مارکیٹ نے اپورڈ کریکشن لینی ہے تو وہ خبر کا سہارا لے لے یا کوئی بھی اور جواز بن جائے اور اس کی بیس پر مارکیٹ چلنے اسٹارٹ ہو جائے، تو اٹ مینس کہ مارکیٹ جو ہے ٹیکنیکلز کو بھی ساتھ لے کر چل رہی ہے اور خبر کے اوپر بھی پرفارم کر رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے مارکیٹ کی یہ پرفارمنس آئی ہے، اور ہمارا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ جو سپورٹ ہیں ریزسٹنس ہمارے ہوتے ہیں، جو ٹریڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری اسٹریٹجی یہی تھی۔ کل کا جو پریویس کلوزنگ اس پر ہمارا جو ریزسٹنس تھا وہ تقریباً 40,900 کے اراؤنڈ تھا، آئی تھنک۔ جب ریزسٹنس سے اوپر مارکیٹ ٹریڈ کرنا اسٹارٹ ہو جائے اور لاسٹ سیشن ہو، مارکیٹ ریزسٹنس سے اوپر ٹریڈ کر رہی ہو ود والیوم، اچھے والیوم کے ساتھ، تو آپ کی انٹری یہاں پر آنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہی ہماری اسٹریٹجی تھی۔ اور انٹری آئے گی اور اس کے بعد 1 یا 2 دن میں اس کی پروفٹ ٹیکنگ بھی ہونی چاہیے، اور وہ بھی ماحول کو یا چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو والیوم بھی بہت اچھا آیا ہے، پہلے کا والیوم جو اس سے پہلے کا والیوم 90 ملین کا تھا، آج کا والیوم 139 ملین کا ہے، تو بہت اچھا والیوم ہے، اور ریزسٹنس کے اوپر مارکیٹ نے کلوزنگ بھی دی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر انٹری بنتی تھی، یہی ہماری اسٹریٹجی تھی، اور کافی لوگوں نے انٹری کی بھی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو RSI 30 کے لیول سے نیچے گیا ہے، ٹھیک ہے، 29 کو ٹیسٹ کر کے واپس آیا ہے، تو اوور سولڈ ہو کر اس کے بعد یہ جو اوپر اٹھا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا سگنل ہے کہ اسٹرینتھ کے ساتھ ہی اوپر اٹھا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے۔ مارکیٹ میں فی الحال جو ہے آج کا جو سینٹیمنٹ ہے وہ پازیٹیو ہے، ٹریڈنگ کی جا سکتی ہے، اور ہماری اسٹریٹجی کے مطابق ٹریڈنگ ہونی بھی چاہیے، ہوئی بھی ہوگی، کیونکہ ہمارا ریزسٹنس تھا اس کے اوپر مارکیٹ نے کلوزنگ بھی دی ہے اور ود والیوم کلوزنگ دی ہے۔ ہم اگر رپورٹ کو دیکھتے ہیں یہاں پر، تو رپورٹ میں تقریباً سارے سیکٹرز نے پازیٹیو ہی کلوزنگ دی ہے۔ فارما سیکٹر میں جو کچھ نیگیٹو رہیں، آدھا نیگیٹو آدھا پازیٹیو رہا، اسی طرح سے باقی تقریباً سیکٹرز نے پازیٹیو کلوزنگ دی ہے، لیکن جو امپورٹنٹ مین جو رول جو ادا کیا ہے وہ سیمنٹ سیکٹر نے ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی سیکٹر نے بھی پرفارمنس دی ہے، ریفائنریز نے پرفارمنس دی ہے، فوڈ سیکٹر نے بھی پرفارم کیا ہے۔ یہ کچھ سیکٹر ہیں جنہوں نے پرفارمنس دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک تو کلیئر ہے۔ یہاں پر کوئی اسٹرانگ اسٹریٹجی ابھی نہیں بننی چاہیے، تھوڑا سا ویٹ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹرین یہاں سے مس ہو جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مارکیٹ اوپر آئی ہے تو وہ ڈپ بھی لے گی،
ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک ہی لائن میں اوپر نہیں چلی جائے گی, ریزسٹنس کو ٹیسٹ کرے گی, اس کے بعد ڈپ لے گی, ڈپ لینے کے بعد پھر مارکیٹ میں کوئی چیز سمجھ آتی ہے کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں چیزیں روٹین وائز چل رہی ہیں, کوئی ملک کی معیشت کے اندر کوئی بڑی چینجنگ نہیں آئی ہے, کوئی بڑے پروجیکٹس نہیں ملے ہیں پاکستان کو, کوئی بڑا پیسہ باہر سے نہیں آ گیا, ڈالر نہیں آ گیا ملک میں. یہ جسٹ ایک خبر ہے جس کی بیس پر مارکیٹ نے ریئیکٹ کیا. اور دوسرا یہ کہ ٹیکنیکلی مارکیٹ کا 75% کا لیول ہے جہاں سے مارکیٹ کا اپورڈ کریکشن لینا بنتا ہے, وہ اسٹرانگ لے یا ویکر لے. اب تو فی الحال تو اسٹرانگ کی طرف ہی مارکیٹ کریکشن لے رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ٹیکنیکلی بھی مارکیٹ کا بنتا ہے اور نیوز ہے, ٹھیک ہے, ایک دن دو دن اثر ہے چلے گی, لیکن کوئی خاص چینجنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اگر چینجنگ آنا اسٹارٹ ہو جاتی ہیں, چیزیں بہتری کی طرف بڑھتی ہیں, تو پھر یہاں پر آ کر مارکیٹ میں بھی چینجنگ آنا اسٹارٹ ہو جائے گی. اگر تو وہی روٹین وائز چیزیں چلیں گی تو مارکیٹ بھی اسی طرح کا ریئیکٹ کرے گی, وہی بیہیو کرے گی, جسٹ اپورڈ کریکشن لے گی, پھر وہی بیہیو کرتی رہے گی. تو اس لیے تھوڑا احتیاط سے بھی چلنا ہے, لیکن کم پیسے کے ساتھ ٹریڈنگ کرتے رہیں. اس سے آپ یہ ہے کہ اپورچونیٹیز جو آتی رہتی ہیں بیچ میں, اس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہاں تک کلیئر ہے. انشاءاللہ پھر اسی طرح کنٹینیو کرتے ہیں, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سپورٹ اینڈ ریزسٹنس تو آپ کے پاس آ گئے ہیں, 40,850 نیچے ہے اور 41,700 اوپر ہے, ٹھیک ہے. اللہ حافظ.